نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يسمح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صدق النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے کہ میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں کے سامنے اس وقت میں کہ آپ نے گزشتہ انبیاء اکرام میں سے ایک نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہم، تمام انبیاء اکرام پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دارا بہو قوم ہوں، ان کی قوم نے ان کو مارا، فَأَدْمَوْهُ اور لہو لہان کر دیا، خون بہنے لگا، اتنا ان کو ضربیں لگی، اتنی چوٹیں لگی کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ اور اللہ کے نبی اپنے چہرے سے اپنا جو خون بہہ رہا تھا نا اس کو صاف فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ پاک میری قوم کو بخش دے، ان کو پتہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی یہ صبر تھا، مارے کھا کر، پتھر کھا کر۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا میں تکلیفیں نہیں دیکھی۔ تو یاد رکھنا چاہیے اہل حق ہمیشہ ہی اہل باطل سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اہل حق کو حکم یہی ہے کہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج ہمارے کچھ عام اور کچھ خاص سبھی لوگ معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی، تو فوراً وہ اسلام پر یا ان ایسی علماء پر اپنے الزام رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھ لو، یہ بات خدا تعالیٰ نے تمہیں پہلے بتائی ہے کہ تکلیفیں آئیں گی، جب بتا دی ہے کہ اہل حق کو تکلیفیں آئیں گی، میں آزماؤں گا، میں تم پر تکلیفیں ڈالوں گا، تو جب ایک چیز کی اطلاع ہے تو پھر اس پر ایک یہ اور حکم بھی بتا دیا، جب یہ تکلیفیں آئیں تو تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمائیے ہر قسم کی تکلیفیں میں تم پر ڈالوں گا، ہر قسم سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ آج کل جو علماء کرام ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ کا کروڑ کروڑ شکر کرنا چاہیے کہ آج کوئی پتھر مارنے والا تو نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھیں، ابھی ہمارے پاکستان میں ہزاروں علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ کوئی یہ تعداد، یہ خاص کر عمران حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں، کوئی 40,000 ہے غالباً یہ عدد، یا مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، کوئی 40 سے لے کر 50,000 علماء کو جیلوں میں ڈالا، اور ایک مرتبہ نے 2 مرتبہ ڈالا، اور ان پر انتہا قسم کی سختیاں ابھی بھی ہیں، ان پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ کیا قصور ہے جی؟ اچھا، وہ دوسری طرف جتنے دنیا کے بدماش، ملک کے لٹیرے اور ہر قسم کے فحاشی پھیلانے والے، ہر قسم کے گناہوں کو ترویج دینے والے، شرابیے، زانی، ان کو مکمل آزادی ہے، مکمل آزادی ہے۔ اب کسی مجرم کو آج تک آپ کو پتہ چلا کہ کچھ نہ ہوئی ہے، اربوں خربوں روپے کھا گئے، لیکن آج بھی وہ آزاد ہیں۔ اسی طرح علماء کا قصور اتنی بڑی تعداد میں، پوری انسانی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں
اتنا ظلم یزید نے بھی نہیں کیا تھا جو عمران خان نے علماء پر کیا ہے، اور جو کچھ اسلام کے خلاف یہ اقدامات اٹھا رہا ہے، تو میں نے پتہ یہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، لیکن علماء کو لیے کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا معنی ہے کہ تم ہی حق پر ہو۔ اکبر حق پر نہ ہوتے تو اتنے 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف تم ہی جیل میں کیوں جاتے ہو؟ علماء اہل سنت ہی جیل میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ سارے مقدمات علماء اہل سنت پر ہی کیوں ہیں؟ یہ ساری پابندی علماء اہل سنت پر ہی کیوں ہیں؟ یہ ساری پریشانی علماء اہل سنت ہی کو کیوں ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے یہی ہیں، کیونکہ جو میرے ہوتے ہیں ان کو تکلیفیں آتی ہیں ان پر ظلم ہوتے ہیں، ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ کرتے بھی کچھ بھی نہیں، پھر بھی۔ اب یہ بات یاد رکھ لو، انبیاء کرام کا راستہ یہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جیلوں میں ڈالا نا، انبیاء کرام کو تو زخمی کیا گیا، ان کے سروں پر آرے پھیرے گئے ہیں، آرا چلا کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو فرمایا حضرت ابو سعید، اگلی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں، یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے، عام مسلمان کا بھی معاملہ یہ ہے، ہو مومن ہو مسلمان، اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری آئے، کسی قسم کا کوئی درد اسے پہنچے، کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی کسی قسم کا غم ہو، کوئی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ راستے میں چلتے وقت ایک کانٹا اس کو چبھ جائے، اتنی سی تکلیف، تھوڑی سی معمولی سی، اور میں الا کفر اللہ بہا من خطایا، اتنی تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں، جو اللہ کے ایسے سچے پکے مومن ہوتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈالتا ہے، بیماریاں، پریشانیاں، مال میں کمی، اولاد کی نافرمانی، ہزاروں قسم کی اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتیں ان پر ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اسی دنیا سے میں ان کو پاک صاف کر لوں۔ جیسے کہ سونا یا لوہا یا کوئی ہوتا ہے نا، اس پر رست آ جاتی ہے، اس پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو سنار کیا کرتے ہیں، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، اور جب آگ میں ڈالتے ہیں نا تو لوہا اور سونا الگ ہو جاتا ہے، اور رست وغیرہ وہ اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ ایک بھٹی ہے، یہ ایک فاؤنڈری ہے جس میں مومن کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی تکلیف ہو، کسی قسم کی بھی ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنی نہیں چاہیے، اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا معنی یہ ہے کہ اس کا پھر شکوے شکایت، رونا چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ آگے حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یوعک فقلت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، میں نے عرض کیا انکا توعک واقعا شدیدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انتہا درجے کا بخار ہے، بہت شدید بخار ہے۔ قال اجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، انی اوعک ما یوعک رجلان منکم، مجھے جس طرح تمہارے 2 آدمیوں کو ملا کرنا، یعنی معنی یہ کہ ڈبل بخار ہے، مجھے ڈبل، جو عام آدمی کو ہوتا ہے نا مجھے اسے بھی ڈبل ہے۔ قلت ذالک ان لک اجرین، میں نے عرض کیا اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی ڈبل عطا فرمائے۔ تو فرمایا اجل ذالک کذالک، نبی نے فرمایا ہاں یہ اسی لیے ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یصیبہ اذن، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے،
شوکۃ فما فوقہا، چاہے پاؤں میں یا جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھے یا اس سے تھوڑی، اس سے بھی اگر کوئی کم چیز ہو، تو فرمایا الا کفر اللہ بہا سیئات، مگر اللہ سیئات مگر اللہ رب العزت وہ اتنی تکلیف کے بدلے میں بھی یہ تکلیف اس کے گناہوں کا، سیئات کا کفارہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو اتنے درجے کا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، اور گناہوں کو ریموو کر دیا جاتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جس طرح درختوں سے پتے، یعنی موسم خزاں میں درختوں سے جس طرح پتے جڑتے ہیں نا، اسی طرح اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کے بدلے میں بھی۔ اور آخری حدیث پاک ہے، حضرت ابو عبداللہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبہ، ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی، شکایت کی، اور یعنی کہ کافر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں نا مسلمانوں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو سائے والی سائڈ تھی وہاں پر تکیہ لگا کر ایک جو نا آپ تشریف فرماتے، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ تنصر لنا الا تدعو لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں فرمائیں گے، آپ ہمارے دعا نہیں فرمائیں گے کہ روزانہ ظلم کرنے ہیں کفار مقام پر، بہت زیادہ ظلم۔ اب پڑھیں سیرت کا کتنا ظلم صحابہ کرام پر اہل مکہ، قصور کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قصور کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھ لو، ظلم بھی کافر کرتا ہے، اور اپنے آپ کو انصاف پر بھی کہتے ہیں میں بڑا منصف ہوں۔ اچھا مسلمان کا قصور کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پردہ تم کیوں کرتے ہو؟ اب بھائی تمہارے پردہ کرنے سے معاشرے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کرتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نماز میں پڑھتا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ لیکن یہ بنے گی، یعنی دوبارہ جو پراپے گنڈے کے ذریعے بنتے بھی کہ ہم ہی یعنی ہم نے انصاف کیا، حالانکہ ظلم مسلمان تھرو آؤٹ، اور مسلمانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تھرو آؤٹ ہسٹری ہمیشہ کافروں نے ہی مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی مسلمان کو کوئی 54 ملک ہے، کسی بھی ملک میں کسی کافر پر ظلم نہیں ہوتا۔ مسلمان یہ گزرے زمانے میں بھی جیسا بھی مسلمان کو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم تو اس کے باوجود کبھی کسی مسلمان ملک میں کبھی کسی کافر پر ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم ہمیشہ کافر مسلمانوں پر کرتے ہیں، اور قصور مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا نہیں فرمائیں گے؟ ہم پر اتنا یہ ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں وہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، گرم ریت پر لٹایا جاتا، گرم ریت پر لٹا کر بھاری برکم گرمیوں کا مہینہ ہوتا، ایک پتھر رکھا جاتا ان کے سینے پر، اور ان کے جسم کی چربی پگھل کر باہر نکل آتے اس گرمی کی وجہ سے، اور مطالبہ کیا کرتے؟ کلمہ چھوڑ دو۔ یہی مطالبہ ہوتا تھا، آج بھی یہی ہے، جو مرضی کر کے دیکھ لو، آخری رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ ابھی جناب یہ فلانی سٹوری اپنے نصاب سے نکال دو، فلانی آیت کو اپنے نصاب سے نکال دو، مطالبہ یہی ہے۔ اذان کو ٹی وی سے ختم کر دو، فلانا کام جی ختم کر دو، مطالبہ یہی ہوتے ہیں۔ بس کیوں ختم کرو؟ تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے ٹی وی پر اگر اذان ہو جائے؟ اب بند کرائی ہوئی ہے نا، یہ سپیکر اتار دو، بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے ہمارے سپیکروں کی؟ بھائی یہ اگر سٹوری کسی کتاب میں پڑھی تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ کرتے یہ ہیں کہ یہ بھی کام چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی نہیں، بس تمہیں کیا تکلیف ہے ان کاموں سے؟ نمازیں نہ پڑھو، پردہ نہ، بھائی حجاب سے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اصل بات یہی ہے، اصل جو بیماری دلوں میں ہے نا، کہتے ہیں اسلام کا نام لے تو پھر وہ کہتے وہ ریئیکشن بہت بڑا آ جائے گا، حالانکہ آپ یہ کہتے بھی ہیں، اصل بات یہی ہے، دل میں تکلیف یہ ہے کہ اسلام کے کلمے کی تکلیف ہے۔ تو
فرمایا قد کان من قبلکم یوحد الرجل فیغفر له فی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مظالم سے تم تنگ آگے ہو. فرمایا پہلی قوموں میں اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا آدمی کو پکڑا جاتا اور زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا اہل ایمان کے لیے، اور گڑھے میں جناب اس کو رکھ کر اس کے ارد گرد مٹی ڈال کر فَيُجْعَلُ فِيهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنشار، اس کو یعنی جب مٹی ہر طرف سے بھر دیں گے تو آدمی کیسے نکلے گا، بھاگ کیسے سکتا ہے، ناممکن ہے نا بھاگنا اس کے لیے. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنشار، پھر آرا بلایا جاتا، آرا فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، وہ آرا اس کے سر پر رکھا جاتا، یا ایمان چھوڑ یا چیرنے کے لیے تیار ہو جا. فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، جب وہ بندہ ایمان نہ چھوڑتا تو اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. ابھی جو امریکہ نے گوانتانامو بے میں جو مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں، اب ان کی تمام وہ آپ دیکھ لیں، اب تو کتابیں بھی ان مظالم کی آ گئی ہیں، یوٹیوب پر بھی ان کے بیان دے. اس قدر ظلم، اس قدر ظلم، اس قدر ظلم کیے ہیں کہ انسان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ قصور کیا ہے؟ مسلمان ہے. کیا قصور ہے؟ مسلمان ہے. یہ یاد رکھ لو، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ظالم نے بھی پیش ہونا ہے، مظلوم نے بھی پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ظلم عارضی ہوتے ہیں. یہ قومیں جو ظالم ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت ان کو موقع دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ بنا سکے کسی قسم کا. ہمیں اگر موقع مل جاتا یہ ہوتا، ہمیں اگر یہ ہوتا تو ہم یوں کر لیتے. اللہ پاک نے ان تمام کے تاکہ ان ظالموں کے منہ بند ہوں گے. اور پھر یہ تو ظلم کریں گے نا جی، ایک انسان کے ساتھ 6 سال کر لیں گے، 5 سال کر لیں گے، 2 مہینے کر لیں گے، چلو آخر کر 70 سال کریں گے. وہ عافیہ صدیقی کو جناب کو 85 سال سزا دی ہے. بھائی یہی کریں گے نا، آخر اس کے بعد تو موت ہے نا، اس کی جان تو چھوٹے گی نا. مگر یاد رکھ لو جو کچھ اس کے بدلے میں ہے نا وہ ابدی جہنم ہے. وہاں پر ملین ایئر بھی نہیں ہے، وہاں پر بلین ایئر بھی نہیں ہے، وہاں پر ٹریلین ایئر بھی نہیں ہے. وہاں پر وہ اینڈ لیس چیز ہے. تو اس لیے مسلمان پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے. جتنا بھی ہے 30 سال کے مثلا 30 سال جیل میں کوئی ڈال دے گا، 50 سال دے گا، 85 سال، 1000 سال میں وہ مفتی خان صاحب کے 4000 سال ان کے رشتہ دار نے مفتی خان حسین صاحب کے ان کے خاندان کو جو سزا ہوئی ہے تقریباً سارے خاندان کو سزا ہوئی ہے ان کو 4000 سال. اب جس جگ نے 4000 سال ان کو سزا دی ہے. مجھے بتائیں کوئی انسان ان سے پوچھ سکتا ہے ان کے کہ 4000 سال انسان کی عمر بھی ہے اور کس قانون کے تحت تم نے 4000 سال سزا دی ہے؟ یہی بیچارے کا قصور ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتا ہے. علامہ خازن صاحب رضوی صاحب کے خاندان کو 4500 سال سزا ہے. ان کے چاچے، مامے، بابے، جتنے بھی ان کے خاندان ہیں سارا جیلوں میں، اور سزائے کتنے 4500 سال. کیا کر لو گے؟ یہی کرو گے نا، میں چھوڑ دو ختم نبوت کا مسئلہ، چھوڑ دو، یہ تو چھوٹا ہے. ان چیزوں سے تم اسلام چھڑا لو گے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام ہوتے آئے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. مسلمان ایک ہی رسا، جل جائے، مر جائے، چر جائے، اسلام سے وہ ہٹ نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، یا لوہے کے کنگیاں بنوائی جاتی ہیں، جس طرح ہم بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، یہ وہ کنگھیاں کھوبی جاتی ہیں ان کے جسموں میں، اور ان کے ساتھ ان کے ماس، ان کا گوشت ادھیڑا جاتا ان کے. ٹھیک ہے، لگاہوں کیا کتنی تکلیف ہوتی ہے. زندہ انسان کے گوشت کو کاٹنا بھی نہیں ہے، کنگھیوں کے ساتھ کھینچنا ہے اس کو اس طرح. فرما ما یسدہ ذالک عن دینہ، یہ تکلیفیں بھی اگر گزشتہ قوموں کے جو اہل ایمان لوگ تھے ان کفار کی، ان اسلام دشمنوں کی یہ تکلیفیں ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکیں، پھیر نہ سکیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی صبر کرو، صبر کرو. اسلام میں صبر کا ہی حکم ہے. فرمایا لا یتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت
لا یخاف الا اللہ، فرمایا تھوڑا سا صبر کرو، اللہ تعالیٰ اپنا دین مکمل فرمائے گا۔ جب دین مکمل فرمائے گا تو یمن کے شہر صنعاء سے انسان ایک سفر کرے گا اکیلا شام کے شہر حضرموت تک، اس کو سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اسلام امن دے دے، اسی لیے تو تکلیف ہے ان کو، یہی تو تکلیف ہے کہ اسلام آ گیا تو پھر امن قائم ہو جائے گا، پھر لوگ امن میں آ جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے۔ وہ یہ کسی کو پتہ نہ لگ سکے کہ اسلام میں امن ہے، تو اس کو ڈسٹرب بھی رکھو، کیونکہ ڈسٹرب رکھنے ہی سے ہم ان پر ظلم کر سکتے ہیں، ہم اپنے وسائل پر قبضہ کر سکتے ہیں، یہی اصل پرابلم ہے۔ فرمایا وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، فرمایا لا یخاف الا اللہ وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اس کو دو چیزوں کا ڈر ہوگا بس، یا خدا کا ہوگا، یہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر انسان اکیلا کرے گا، یا اس کو ڈر ہوگا خدا کا، یا ہوگا بھیڑیے کا کہ اس کی بکریوں کو، وہ جانور ہے نا جی، وہ اس کو کھا نہ لے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، اور صبر جب کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا امر، اپنا معاملہ، اپنا حکم پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگتے اللہ رب العزت سے عافیت مانگنا چاہیے، عافیت، یا اللہ پاک امن عطا فرما، امن عطا فرما، ہمیشہ ہی ہمیں حکم یہی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی عف کا معنی ہے قیامت کے دن کا امن، اور عافیت کا معنی ہے دنیا کا امن۔ مانگنا خدا سے امن ہی چاہیے، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو پھر صبر۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔